السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ سنا؟ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا ناصر صاحب، ایک مشہور حدیث ہے حدیث کرتاس، اور اس حدیث کرتاس کو چاروں فرقے متفقہ طور پہ مانتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، جس میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور دین مکمل ہو چکا، اور جس پہ موجود صحابہ کرام میں اختلاف پڑ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے مت جھگڑو اور میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ. اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ جو سوال آپ نے کر دیا یہ تھوڑا دیکھیں، یہ اس پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. جو مجھ سے ہم سے پہلے، ہم تو 2024-23 میں لوگ جو رہتے ہیں، ابھی جو رہنے والے لوگ ہیں، جدید دور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے. آپ بات کر رہی ہیں حضرت عمر کی، جو خلیفہ رہ چکے ہیں، خلیفہ دوم رہ چکے ہیں امت مسلمان کی، جی اور ان کی بڑی خدمات بھی ہیں دین اسلام میں. جی ابھی دیکھیں حضرت عمر نے کیا کیا، کیسے اعمال تھے. قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا. مجھے یہ فکر ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال تھوڑا مشکل سا کر دیا ہے. میں کیا کروں، اس پر جواب دوں یا نہ دوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کی تعلیمات پر آپ کریں، لیکن شاید یہ قرآن کی تعلیمات سے ریلیٹڈ سوال تو نہیں ہے، یہ بعد میں ہے. لیکن یہ آپ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ بات ہوئی. یہی کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا چلے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا مجھے ایک دفعہ پھر بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا، پورا کیا آگے لکھا ہوا ہے. بیسیکلی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 114 ہے، جس میں پورا کافی لمبی حدیث ہے، لیکن میں آپ کو شارٹ کر کے سنائی ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آخری وقت میں کہا کہ آپ مجھے کوئی قلم یا کاغذ دے دے جس میں میں آپ کو لکھ دوں تاکہ بعد میں اختلافات نہ پیدا ہو، جس پہ ان کا یہ رائے تھی، حضرت عمر کا یہ بیان تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور انہیں نہیں دیا گیا. اس بات پہ اختلافات بھی ہوا صحابہ کرام میں. اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں بات کروں گا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ پھر میرے خلاف ہو جائیں گے، بولیں گے جی آپ نے یہ بات کر دی. میں پہلے بھی یہ بہت سارے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے. ہم کس کے پیروکار ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے. ہم کسی صحابی کے پیروکار نہیں. میں صاف صاف واضح کہنا چاہتا ہوں، صحابی جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ ان پر راضی ہوا، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے، مقام ہے ان کے لیے، جو شاید میرے جیسے گناہ گار کے لیے نہیں ہو. میری زندگی تو گناہوں پر مبنی ہے. میں نے شروعات کی کوئی نیک کام کروں. میں اگر پیچھے جاؤں تو میرے پاس وہ ایک نیکی بھی نہیں ہے. لیکن وہ جو صحابین تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ ہم سے، مجھ سے، ہم سب سے کہیں افضل تھے، بہتر تھے. ایک تو انہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، دوسرا وہ نبی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلام کی تعلیمات میں ان کا بڑا پرچار، بڑا ان کا ساتھ ہے. تو یہ آپ نے بڑا مشکل سا سوال کر دیا. لیکن میں اس پر یہ واضح موقف یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، یہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 2 کہہ رہی ہے شروع سے ہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے سبقت مت لے جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بات کیا کرو جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے مال برباد کر دیے جائیں. اور
اور تمہیں خبر تک نہ ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں جو بھی پیغمبر آیا، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ابراہیم، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آئے اس دنیا میں پرچار کرنے کے لیے. کس لیے آئے؟ کہ وہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس انسان کو پیدا کیا، انسان مرے گا تو اسی کے پاس جائے گا. یہ پرچار تھا ان پیغمبروں کا. صحابی تو وہ تھے جو ایمان لائے. دیکھیں یہ کلیئر بات ہے کہ ہر بندے کے مال کا اس کے ساتھ ہی ساتھ دیا جائے گا، اس کو اجر دیا جائے گا. اگر صحابہ کے اعمال ٹھیک تھے تو یقیناً ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان کے بہت سارے معاملات ہیں، بڑی فتوحات ہیں جنہوں نے سارے صحابیوں نے ساتھ دیا. میں ان جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو بات ہے یہ بڑی مشکل سی آپ نے سوال کیا، اس پر میں کیا بات کروں. یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کا معنی یہ ہے کہ جس نے نبی کی حرمت کی پامالی کی، یہ سمجھ لو اس نے اللہ کی حرمت کی پامالی کر دی، اور کائنات میں کوئی ایسا دین نہیں. کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو اللہ کی بے حرمتی کرنا. پیغمبر کی بے حرمتی کر دینا، یا اس کے سامنے بلند آواز سے بولنا، یا پیغمبر کی حرمت کو پامال کرنا، سمجھو تم نے اللہ کی حرمت کو پامال کرنا. یہ اس سے بڑا کفر نہیں ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے والے مبصرین ہیں، مفسرین ہیں، جو اس پر بات کر چکے ہیں کیا انہوں نے جو دوسرے دین اسلام پر جو جی وہ بھی کر چکے ہیں. چاروں فرقے اس پہ بات کر چکے ہیں اور ان کے نہیں چاروں متفق ہیں. بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں شاید یہ حدیث غلط نہ ہو، نہیں کیونکہ حدیثوں کی وجہ سے انتشار ہے. میں تو ان کے خلاف ہوں. یہ تو انتشار کے لیے مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ ایک صحابی جو کہ دوسرا خلیفہ امت مسلمان کا رہ چکا ہے، یہ جو بات اس سے منسوب کر کے یہ سنا رہا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ حدیث غلط ہے. نہیں یہ چاروں میں صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی بھی موجود ہے. اور ان کی یہ رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا ہوگا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے اور قرآن پاک بھی موجود ہے اور اب قلم کی اور کاغذ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں وہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں وہ سوچا ہوگا. سوچنے کا تو کوئی نہیں. میرے دماغ میں کیا کوئی بتا سکتا ہے میں کیا سوچتا ہوں؟ جب وہ سوچ رہے تھے تو یہ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح کی دلیل مت دیں. دلیل وہ دیں جو اتھینٹیکیٹ ہو، جو لوگوں کی سمجھ. آنے والا مسلمانوں میں جب انسان پڑھ لکھ جائے گا، بہت زیادہ سویلائزیشن آ جائے گی، سویلائز ہو جائے گا، وہ ہم سے بھی سوال کرے گا کہ آپ نے کس طرح سے دین اسلام کی تشریح کی، کس پیرامیٹر پہ کیا آپ نے. تو ہمیں جواب دینا ہوگا، جواب دینا پڑے گا. یہ جو آپ نے بات بتائی کہ جو حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ابھی دین مکمل ہو چکا ہے اور کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی گستاخی نہیں ہو سکتی. یہ گستاخی کے زمرے میں آ جاتا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ سراسر گستاخی کے زمرے میں آ رہا ہے. اس وقت جب پیغمبر کو یہ کہا گیا ہوگا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کاغذ قلم نہیں مل رہا اور جھگڑا شروع ہو گیا جیسے آپ حدیث میں کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ان کے دل میں کیا آیا ہوگا؟ جس نے ساری زندگی وقف کی اللہ کی خاطر. رسول کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس نے وقف کر دی. بعد میں آنے والے یہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو یہ کیوں کریں گے؟ پیغمبر جب تک زندہ ہے وہ خدا کا پیغمبر ہے، اور ایک پیغمبر کے زندہ ہوتے ہوئے دوسرا بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی اپنی بات کرے گا سمجھو اس نے خدا کے پیغمبر کی حکم دلی کی. وہ صرف پیغمبر خدا کی حکم دلی نہیں ہے، وہ اللہ کی حکم دلی ہے. اور کائنات میں کوئی زیرو نہیں، فرشتوں میں سے بھی اور جنات میں، جو اللہ کے حکم کی عدولی کرے. اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اگر یہ حدیث سچی ہے اور یہ ایسا ٹھیک یہ خود ہی مان رہے ہیں تو یہ گستاخی ہوئی. پیغمبر خدا کی جو گستاخی حضرت عمر نے کی کائنات میں کسی بھی نے کی ہوگی، اور ان کی ساری نیکیاں ضائع ہیں. خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. جو پیغمبر کے دل سے وہ ہاں نکلی ہوگی ان کے لیے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو لوگ جو صحابی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان میں کون کون تھے؟ وعدے آپ کو کتنے صحابی کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر ہو گئے، وہ تو بڑے صحابی علی تھے. بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی تھے. نہیں تو مجھے حیرانگی ہے حضرت علی بھی نہیں بولے، اور وہ حضرت عباس بھی، وہ رشتے دار بھی تھے میرے خیال میں نبی پاک کے. اور آپس میں ان کا اختلاف بھی ہوا اس بات پہ جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بارہ جو کچھ بھی ہے، اگر انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کاغذ قلم نہیں دیا گیا پیغمبر خدا کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تمہارے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، تو پیغمبر کی بات کو رد کرنا سمجھو تم نے اللہ کی بات کو رد کر دیا. اس سے بڑا کفر نہیں کائنات میں.
اگر حضرت عمر نے یہ کیا، جس صحابی نے یہ ایسا کیا کہ کاغذ قلم دینے سے انکار کیا، وہ قاصر رہا اس چیز سے کہ نبی کے حکم کی عدولی ہو اور نبی کی تابع داری نہیں کی گئی، ان کے حکم کو نہیں مانا گیا، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ وہ حضرت عمر ہے، وہ کوئی بھی صحابی ہے، وہ کوئی بھی ہے جو ذمہ دار ہے، جس کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری تھی کہ پیغمبر کو، وہ تکلیف میں تھے، اگر وہ تکلیف میں ہوتے تو کیوں مانگتے؟ اگر انہوں نے مانگا کہ ان کی تکلیف کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے بعد تمہارا کوئی جھگڑا نہ ہو، تو ان کو دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ یہ زیادہ معتبر تھے پیغمبر خدا سے، ان کو زیادہ پتا تھا کہ دین مکمل ہو چکا، پیغمبر کی بات نہ بھی مانیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ انہوں نے ساری نیکی اپنی ضائع کر دی، جو نیکی انہوں نے اس سے پہلے کی وہ ضائع ہو چکی ان کی۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کل کو یہ میرے اوپر اعتراض مانیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا کفر نہیں ہے کائنات میں۔ اس وقت نبی پاک کے دل میں کیا گزری ہوگی اور کس طرح کی بد دعا پہنچی ہوگی آسمانوں پر۔ انہوں نے بندر باڑ کی اور مدد تو لی ہے خلافت کے، خلافت بھی ایک نشہ ہے، وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑی نیکی کر دی جو خلیفہ بن گیا اس نے اللہ پر۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا، جب خلافت شروع ہوئی، تو جو بھی خلیفہ بنا وہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، جی اور حکومت کا تو اپنا نقشہ ہوتا ہے تخت کا۔ انہوں نے تخت کے مدے لوٹے، شاید ان کی اس بار کی جلدی تھی کہ نبی پاک اگر کچھ اور نہ لکھ دے، اس لیے انہوں نے کہنا نہیں مانا کہ کاغذ قلم کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو دینا چاہیے تھا، جو بھی پیغمبر لکھتا ان کو قابل قبول ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے دین اسلام، جس کا وارث بنایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ قرآن ان پر ہم اترا، اللہ پر پہاڑوں پر بھی اتار سکتا تھا۔ اگر مکے کے لوگ اتنے عزیز تھے یہ سارے صحابی، تو اللہ چاہتا تو پہاڑوں پر اتار دیتا کلام، یہ پکڑ لیتے اپنے اپنے ہاتھوں سے، اپنے اپنے حصے کی بات لے لیتے۔ لیکن کیوں نہیں اللہ نے ایسا کیا؟ اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، ان کی زبان سے ادا کروایا۔ یہ ہے حکم خدا بندی، یہ قاصر رہے، حکم خدا بندی کو مان لے۔ وہ حکم محمدی نہیں تھا جب انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم مجھے دے دو تاکہ تمہارے لیے لکھ دوں تاکہ تم بعد میں آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ پیغمبر کا حکم نہ ماننا، جنہوں نے انکار کیا جو وہاں تھے، میں کیا ان کے بارے میں کہوں، جو اس بات پر قاصر رہے کہ نبی کی بات پر تعمیل کی جائے، ان کے حکم کی توہین کی جائے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی نیکیاں ضائع ہو چکی۔ جہاں بھی جائیں دیکھیں، جب قیامت کا دن ہوگا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو قیامت کے دن کون وارث ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ اس کا دن ہے۔ وہ کسی ولی کا، کسی پیغمبر کا گھر نہیں ہے، وہ مقام اعلیٰ، وہ مقام اعلیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہاں کا وارث، وہاں کا حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا، یہ بہت غلط ہوا، اس سے بڑا کفر نہیں ہے جو، یا اگر وہ ذمہ دار حضرت عمر تھے یا کوئی بھی ذمہ دار تھا، وہ جہنمی ہے، وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کو پسند نہیں کرے گا۔ نبی کو اذا پہنچانا، تم سمجھ لو، نبی مرتے دم تک، جب تک اس کی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ نکال لے، وہ آسمانوں پر اس کی جان کو نہ لے جائے روح کو، اس وقت تک وہ معتبر ہے ہمارے دین اسلام میں۔ ہمارے کائنات میں سب سے معتبر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ کیسی بندر باڑ کی گئی، کیا ان کو جلدی تھی، کیوں نہیں کاغذ قلم دیا گیا؟ یہ غلط ہے، دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 57۔ اس کا بھی موٹو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو، جو اللہ کے رسول کو اذا پہنچائے گا، سمجھو اس نے اللہ کو اذا پہنچا دی۔ یہ میں آپ کو آیت سناتا ہوں، پہلے سن لیں۔ یہ لکھا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذاب مہین۔ یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتے ہیں اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر لعنت کرتا ہے اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے، پیغمبر کو اذا دینا، پیغمبر کی بات کو رد کر دینا اور اس کو بعض کا بالکل پابند کر دینا کہ وہ اس کی بات نہ مانے، یہ اذا پہنچانے کے مترادف ہے، اذا پہنچائی گئی اور یہ بہت بڑا کفر ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں یہ آیت کیا کہہ رہی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 57، یہ یہی کہہ رہی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ لعنت کرتا ہے اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یہ دیکھ لیں کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. دیکھیں جنہوں نے پیغمبر آپ کا جو چچا تھا، کیا نام تھا اس کا، ابو لہب سگا چچا تھا، اس نے بہت ایذا پہنچائی، حالانکہ وہ بنو ہاشم سے تھا، آپ کے خاندان سے تھا، لیکن پھر بھی وہ کفر کرتا تھا، پہلے بت پرست تھا، وہ توحید پر نہیں تھا. اس نے اوپر سے عذاب پہنچائی، بہت نقصان دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے گلے میں مول کی رسی ڈالوں گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں رہے، تکلیف میں رہے گا وہ. یہ اس لیے کیا گیا کہ اس نے اللہ اس کے رسول کو اذا پہنچائی. اگر رسول کو کسی نے اذا پہنچائی تو سمجھو اس نے اللہ کو اذا پہنچا دی. اپنے پیغمبروں کو اللہ مقرب کرتا ہے، جس طرح اللہ اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح پیغمبروں کی نفس کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے یہ بڑا غلط ہوا جو انہوں نے حکم عدولی کی اور ان کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا. یہ سمجھو اللہ کے رسول کو اذا پہنچائی، اس میں اس کی جو بھی نیکیاں تھیں، وہ کوئی بھی تھا، وہ پیغمبر سے زیادہ معتبر تو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بھی تھا جس نے وہ حکم عدولی کی، اس کا کوئی بھی نام تھا، وہ پیغمبر خدا سے زیادہ معتبر تو نہیں ہمارے لیے. اور یہ دیکھیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت سے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں، کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو ان کے لیے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے، باقی نہیں. جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریحاً گمراہی میں ہے. اب اندازہ لگائیں خود کہ کتنی سختی سے یہ آیات اس وقت موجود تھی، صحابہ کے پاس بھی، صحابہ نے پڑھی ہوں گی، ان کے علم میں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جب آخری وقت آیا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا خیالات تھے یا کیا پلاننگ تھی کہ انہوں نے نبی کو قلم اور کاغذ دینے سے پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھنا تھا. اگر وہ لکھ دے تو شاید پوری امت مسلمان کا فائدہ ہی ہونا تھا، وہ ہمارے لیے بہتری. جنہوں نے ہمیں 30 پارے قرآن دیا، یہ قرآن کیا ہمیں حضرت عمر نے دیا یا دوسرے کسی صحابی نے دیا؟ یہ کسی نے نہیں دیا، یہ اللہ اس کے رسول نے دیا. تو رسول کی بات کو کیسے رد کیا گیا؟ میں بڑا حیران ہوں، اس میں بڑا پشیمان ہوں. میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ میری تو یہ سمجھے یہ کیسی حکم عدولی کی، کون سی جلدی سے اس وقت، جلدی کرو جی جلدی، وہ آخری عمر میں. کسی کو کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے وہ بیمار تھے، حالت نظام میں تھے تو، لیکن یہ کوئی تو یہ نہیں کر سکتا کہ یہ مرنے والا ہے. اللہ پتہ نہیں، ان کو دینا چاہیے تھا کاغذ قلم. یہ بے حرمتی کی گئی، ایک طرح سے یہ اللہ کے رسول کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے. ان کی حکم عدولی کرنا، سمجھو آپ نے ان کی بے حرمتی کر دی. بڑا افسوس کی بات ہے. یہ کس طرح، میرے پتہ نہیں کیا ان کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے ان کو کہا جی ہمارے لیے دین مکمل ہو چکا ہے. تو بات جی وہ اس وقت پیغمبر کے دل میں کیا گزری ہوگی، کیا ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے اللہ کو کیا آواز دی ہوگی. پیغمبر کے دل کی آواز، اس کے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات بھی اللہ جانتا ہے، سنتا ہے. ہمارے اوپر رحمت ہو گئی مسلمانوں، مکے کے رہنے والے صحابیوں، کتبوں، غوثوں، سن لو. اللہ کے رسول کو جب مکے میں بھیجا گیا تو سمجھو پوری کائنات پر رحمت بنا کر بھیجا گیا. ہم پر رحمت ہوئی کہ ہمارے اندر وہ رسول آیا جس کے ہم آج پیروکار ہیں، میں بھی اور آپ سب بھی. رحمت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسول کے ذریعے. آپ کو رسول کے سے بھی پڑھ کر آپ کہتے ہو کہ ہم ان سے بھی بڑے ہو گئے. یہ کس طرح کا اقتدار ہے، یہ کس طرح کی خلافت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی خلیفہ بن گیا یا کوئی بعد میں آنے والا بادشاہ بن گیا تو اس نے یہ صبر کر لیا کہ میں پیغمبر خدا سے بھی زیادہ برتر ہوں، اعلیٰ ہوں. یہ نہیں ہے. یا میری بڑی خدمات ہے، ان کی خدمات کو ایک طرف رکھا جائے گا اور سوچو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کے مال کو برباد کر دیا جائے گا. وہ تو مر چکے جنہوں نے ایسا کیا. میں آنے والوں سے کہتا ہوں کہ اس بحث میں بات اس طرح کے سوال کریں اور اس طرح کی حدیثیں کاٹ دیں، حدیثیں یہ ختم کر دیں، یہ حدیثوں کی کتابوں سے ان کو ختم کر دیں. آج میں نے بعض کا سوال کا جواب تو دے دیا، لیکن میرا ضمیر مجھے تنگ کرتا رہے گا کہ میں نے کن صحابیوں کے خلاف بات کی. یہ ان کے خلاف بات جا رہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو بات کروں گا حق اور سچ پر مبنی کروں گا، کوئی میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا. نہ مجھے کوئی فرقہ چاہیے، نہ میں کسی کا طرفدار ہونا چاہتا ہوں. میں وہ بات کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے 1400-1500 سال پہلے کی، اس قرآن کے مطابق، اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے مکے کے، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر، تو یہ وہ مت سمجھے کہ اس نے رسول اللہ پر کوئی احسان کر دیا.
انہوں نے اپنی آنکھ پر سواری، وہ اس ماحول میں آئے جو بہتر تھا، وہ اس سسٹم میں آئے جو پرانے والے سسٹم سے بہت بہتر تھا، اور اس میں اجر عظیم تھا آخرت کے لیے، دونوں جہانوں پر فقیت دی گئی اس کو۔ وہ آج مت سمجھے، اور آنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں، جو آنے والی ہماری قوم آئے گی، جو ہمارے بچے آئیں گے، وہ ہم سے سوال کریں گے، تو یہ صحابہ کرام کی سیمپل مت دیا کریں۔ ٹھیک ہے وہ خلیفہ رہے، انہوں نے خدمت کی اس وقت، اور آج تک ہم بھی خدمت کر رہے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ کی، انہوں نے پیغمبر کے ساتھ رہے، وہ پیغمبر کو طور طریقے کو جانتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صحابہ کو کوئی لیلا ہو گیا۔ دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ پیروکار تھے، ان کو زیادہ اجر ملے گا، اور مجھ جیسے گناہ گاروں کو تھوڑا کم ملے گا، ہو سکتا ملے ہی نہ، ہو سکتا کچھ بھی نہ ملے، لیکن ان کو تو ملے گا یقیناً۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہم پر یا آنے والی قوم پر، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ بنے خلیفہ بنے تو انہوں نے آپس میں وہ تسلیم کیا، وہ بادشاہت ہوتی ہے خلافت ایک طرح سے، جس کو انہوں نے چنا، ہمیں اس پہ اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اپنی اپنی باری پہ آئے، جیسے بھی وہ آئے، اس وقت الیکشن ہوئے، دوسرے صحابہ نے ان کو منتخب کیا، جو ان کا طور طریقہ تھا، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جس صحابی نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور جس نے نہ کی وہ اپنا مقام کھو چکا۔ دنیا میں تو اس نے لیا، دنیا میں تو اس نے اپنا حصہ لے لیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ واضح بات ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور اس کے رسول کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ رسول کو ایذا پہنچانا یا اس کے دل کو دکھا دینا، اور خاص طور سے کوئی قریبی صحابی ہو، اس کے صحابہ میں سے ہو، تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس وقت ہمارے پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ یہ آپ اندازہ کریں۔ آنے والی قومیں، آج ہم چپ رہیں گے، آپ جو بھی مثال دیتے ہیں، جی آپ یہ دیکھیں جی، وہ جی دیکھیں جی صحابہ نے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ آج کے بعد یہ مثالیں مت دیا کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے، وہ آیت کہہ رہی ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے پیغمبروں کی، بزرگوں کی ایک جماعت گزری جو آپ سے پہلے گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور آپ کے کام آپ کا کیا ہوا آئے گا، اور آپ سے بالکل ان کے کیے کہ کوئی پوچھنا ہوگی۔ میں مسلمانوں آپ سے یہ بات ریکویسٹ کرتا ہوں، میری بات کو غور سے سنو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ صحابہ کے کیا کردار تھے، ان کے کیا اعمال تھے، ان کا کیا طور طریقہ تھا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا طریق اپنایا کہ نہیں۔ اور طریق ہمارے پاس اللہ کا وہ وحی، اللہ کا قرآن جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے تو ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب یعنی قرآن کی تعلیمات کو پریفر کرو، بھاگ بھاگ کر پیچھے مت جایا کرو۔ اللہ نے واضح فیصلہ کر دیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو نبی سے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے، جو بزرگ تھے، وہ گزر چکے، ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، اور آپ کا کیا ہوا آپ کے کام آئے گا، اور ان کے کیا کہ آپ سے کوئی پوچھنا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، آپ بار بار صحابہ کی مثالیں دیتے ہو، ہر بات میں ان کو لے آتے ہو، انہوں نے جو اجر کمایا وہ ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ اگر انہوں نے اجر دے لیا تو ہمیں بانٹ دیں گے یا ہمیں دیں گے قیامت کے دن کہ آپ ہم سے تھوڑا سا لے لو، کوئی نہیں دے گا۔ اپنے اعمال کا خود کوئی ذمہ دار۔ ہمیں ایسے اعمال پہنچانے چاہیے جس سے اللہ اس کے رسول کو ہم سے کوئی ایذا نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے۔ ہم نے یہ نہیں کہ صحابہ کرام میں بخشانے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن روزے محشر کسی کی ضرورت نہ ہوگی جو کوئی بات کر سکے وہاں پر، اتنا سخت دن ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، بچوں کو پیروں کے نیچے دے دیں گی، اتنا سخت دن ہوگا۔ آپ دیکھو، ہمارے پاس ایک کلام آ چکا، ہمارے پاس رسول آ چکا، اور اپنا فرض پورا کر کے دنیا سے جا چکا۔ اس نے اپنے لیے اجر عظیم کمایا، اور ہم اپنے لیے اجر عظیم کمائیں۔ صحابہ نے مدد کی رسول اللہ کی، اور اپنے لیے اجر عظیم لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اور ہمیں چاہیے ہم ایسے اعمال کریں، کم نہ تولیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ہم کم نہ تولیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، نجائز منافع خوری نہ کریں، سود خوری نہ کریں، اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ وہ ہم کو خدا کے رستے سے دور بھٹکا دے گی، اور جو خدا کے رستے سے دور بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔
या दाऊद इन्ना जालनाका खलीफतन फिल अर्दी फहकुम बैन नासी बिलहक्की ला तत्तबिल हवा फायुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। ऐ दाऊद, हमने तुमको ज़मीन का हाकिम मुकर्रर किया है, सो तुम लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसले करते रहना, और आइंदा कभी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी मत करा, वो तुम्हें खुदा के रास्ते से दूर भटका देगी, और जो लोग खुदा के रास्ते से दूर भटक जाते हैं उनके लिए शदीद अज़ाब है। लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब गुस्से में आता है वो पैगंबरों को माफ नहीं करता, उनकी भी पूछ होगी, उनसे भी कह रहा है हमें कहाँ माफी मिलेगी। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता तैयार करो। ये देखो अल्लाह और रसूल की क्या बात है, नबी का क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या नबी के जरिए हमें हुक्म दिया। सहाबा के अपने माल थे, वो गुजर चुके, वो इस दुनिया से जा चुके, लेकिन हमारे खुदा जिसकी हम परस्ती करते हैं वो जिंदा जवेद है, वो हरकत वाला है, उसके मुकर्रब भी जिंदा जवेद है जो ताजात है। इसलिए हमें चाहिए, हमें अल्लाह का प्रचार, अल्लाह की तालीमात को देखना चाहिए। हम बाप वगैरह हदीसों के पीछे जाते हैं। अभी ये देखें, हदीसों का ये नुकसान हुआ कि कितने बड़े साहबी जो कि उम्मत मुसलमान का खलीफा रह चुका है, जिसकी बहुत सारी खिदमत है, मेरे मुंह से क्या मुझे कहना पड़ गया, मेरी मजबूरी है। एक पास से साहबी था और एक पास से अल्लाह उसका रसूल था, मैंने इसलिए उसकी तरफदारी नहीं की। हालांकि मुझे लोग कहते हैं ये अहले हदीस है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। मैंने इसलिए खुलकर बयान किया कि अल्लाह मुझसे पूछेगा क़यामत के दिन, मैं तो सुरखरू हो जाऊँ। उन्होंने अपने माल का सिला लिया, हमने अपने माल का सिला लेना है। इसलिए इस दौर में रहने वाले मुसलमानों, इस बात को गौर से सुनो और भाग भाग इनके पीछे मत जाओ, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शाएंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। और जब सूरह मोमिन पढ़ो, वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि वो काफिर लोग जब दोज़ख में एक दूसरे से कहेंगे, जो अदना दर्जे के लोग हैं वो आला दर्जे के लोगों से कहेंगे कि देखो देखो, हमने तुमको अपना इमाम माना था, अपना खलीफा माना था, और हमने आपकी तरफदारी की, आप आपका एक जुद हमसे हटा दो, हमने तुम्हें इमाम माना था। तो वो जो इमाम होगा वो जवाब देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी और तुम सब भी, हम सब दोज़ख में हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला कर चुका। देखो, अल्लाह को पाबंद करने वालों, अल्लाह को अपना मुताज करने वालों, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की इताअत करो, जिस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसे मुकद्दम किया सारे नबियों को। इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या बात करूँ।